بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. آج 30 مارچ ہے اور اپریل ہے اور کل ہونے جا رہا ہے جی 1 مئی. اور 1 مئی کو ہم مناتے ہیں جی مزدوروں کا عالمی دن. مزدوروں کا عالمی دن کیوں منایا جاتا ہے, کیسے آغاز ہوا, اس پہ مسلسل بات ہوتی ہے, رپورٹس ہم دیکھتے ہیں. لیکن بالکل وقت ضائع کیے بغیر میں بات کرنا چاہوں گی پاکستان کے مزدور طبقے کے حوالے سے. آج وہ کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے. کتنی بڑی تعداد ہے ہمارے ہاں ایسے مزدوروں کی جن کے ہاں 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی. مزدور کہاں کسے جاتا ہے. گزشتہ حکومتیں اور آج کی حکومتیں کون کون سے ایسے پلانز لا رہی ہیں یا کون کون سے انہوں نے واقعی ایسی چیزیں اقدامات کیے ہیں جو کہ مزدور کی فلاح و بہبود کے لیے, مزدور کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہوں. ان تمام معاملات پہ بات کریں گے جی. چونکہ پروگرام کل ہمارا نہیں ہوتا تو ٹاپک ایسا تھا جس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھی, تو آج ہی ہم نے اسے اپنے پروگرام میں سیگمنٹ کے طور پر شامل کیا ہے. دریاب یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں نیشنل لیبر پارٹی کے. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. دریاب یوسف صاحب, سر سب سے پہلے تو پاکستان میں مزدور کی کیا حالت ہے اس وقت؟ پاکستان بچاؤ پارٹی کا میں چیئرمین ہوں اور پاکستان پروگریسو لیبر اینڈ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا چیئرمین. صحیح. یہ آرگنائزیشن پورے پاکستان کے 4 صوبوں میں اس کا وجود ہے. ٹھیک ہے. اور فلور ملز اور وابڈا میں بھی جو ٹریڈ یونٹس ہیں ان کا بھی میں پریزیڈنٹ. صحیح. پاکستان کے اندر جو حالات ہیں لیبر کے, وہ تو قیام پاکستان سے ہی آج تک ابتر ہیں. برے ہی چلتے آ رہے ہیں اور کسی نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں. پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے کے آخری ایام میں ایئر مارشل نور خان صاحب جو تھے گورنر پاکستان, انہوں نے مزدوروں کے لیے کچھ تھوڑی بہت رعایت یا کچھ مراعات دی. صحیح. اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو جو فارن افیئرز کے منسٹر تھے, وہ جب انہوں نے ریزائن کر کے میدان عمل میں پالیٹکس کے آئے, صحیح, تو انہوں نے پاکستان کے اندر سب سے پہلے مزدوروں سے رابطہ کیا. صحیح. اتفاق سے میرا ان سے رابطہ وہاں پر ہوا. وہ تو روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے تھے اور مزدور کو یہی چاہیے. مزدور کی یہ بنیادی ضرورت ہے. ضرورت کیا سر, یہ تو اور انہوں نے مزدوروں کے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا. صحیح. اس نبض پہ جو ہاتھ رکھا تو اس میں وہ سکسیسفل تھے. پاکستان کی تاریخ میں 1 مئی کا کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں. صحیح. پاکستان کے سو کالڈ جو انٹلیکچوئلز تھے, جو اپنے آپ کو کمیونسٹ بھی کہتے تھے اور انٹلیکچوئلز بھی کہتے تھے, صحیح, وہ بھی اس کو دبائے رکھتے تھے کیونکہ اپنے مفادات ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ. حکومتوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو حکومتوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ عوام کو ان کے حقوق سے جتنا محروم رکھیں گے اتنے ہی چاہے جائیں گے. صحیح. سرکار دربار میں. تو پاکستان کے انٹلیکچوئل طبقے نے یہ ملک کے استحصال کیا غریب مزدور طبقات کے ساتھ. سو بھٹو صاحب نے آ کے سب سے پہلے اس کا نعرہ لگایا کہ جی انہوں نے لیبر سے مختلف اداروں کی ٹریڈ یونین سے رابطہ قائم کیا. ٹھیک ہے. مجھے اتفاق سے, کیونکہ ان کے میں قریب تھا, ایگزیکٹو کا رکن تھا, تو انہوں نے مجھے بیگم نصرت بھٹو کو, اپنی وائف کو, بعد میں فرسٹ لیڈی بنی وہ, تو ان کو, اور شیخ رشید صاحب کو مرحوم جو فیڈرل منسٹر تھے ان کو, اور شیخ رفیق صاحب کو, ہمیں مختلف پاکستان کے 4 صوبوں کے بڑے بڑے مزدور لیڈروں کے پاس بھیجا کہ آئیں اور آ کر وہ ان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کریں, اور تاکہ یہ مزدوروں کی, کسانوں کی, نچلے طبقات کی, محروم طبقات کی پارٹی کہلائے. انہوں نے یہ رابطہ کرنے کی کوشش کی. ہم لوگوں کو باقاعدہ ٹریننگ خود بھٹو صاحب نے دی کہ آپ نے جانا ہے, اس طرح بات کا آغاز کرنا ہے اور انہیں دعوت دینی ہے میری طرف سے. صحیح. تو پھر کوئی میٹنگ رکھتے ہیں, ہم نے جا کے ان کو دعوت دی تو انہوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا.
مزدوروں نے؟ ہاں نہیں جی، لیڈروں نے، مزدوروں نے نہیں، لیڈروں نے، جو ریکگنائز لیڈر پاکستان کی لسٹ میں یا انٹیلیجنس کی لسٹ پہ یا آرمی کی لسٹ پہ جن لوگوں کے نام تھے، ان لوگوں نے ریکگنائز مزدور لیڈروں نے ہمیں گھاس نہیں ڈالی، انہوں نے ہمیں نکال دیا۔ بیگم نصرت، ہم نے کہا جی یہ بیگم نصرت بھٹو ہیں، یہ آپ کو اسپیشل دعوت دینے کے لیے آئی ہیں، آپ مزدوروں کے نمائندہ ہیں، لیڈر ہیں، تو بھٹو صاحب کی خواہش یہ ہے کہ آپ آگے آئیں صحیح اور پارٹی کو جوائن کریں۔ انہوں نے کہا، وہ اس قدر لرزاں تھے، خوفزدہ تھے فیلڈ مارشل ایوب خان سے اور جناب امیر محمد خان صاحب سے، وہ اس وقت کے گورنر تھے، تو ان سے وہ خوفزدہ تھے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں کوئی لفٹ نہیں کرائی اور پاکستان، پھر بھٹو صاحب نے کہا کوئی بات نہیں ایسی، اب آپ ان کے سیکریٹری جنرل جو ہیں فیڈریشنز کے، یونینز کے، آرگنائزیشنز کے، ان سے رابطہ قائم کریں اور ان کو جا کے، اور جو جنہوں نے آپ کو ریفیوز کیا ان سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کریں کہ آپ نے تو ہمیں نکالا ہے، ہم پھر آئے ہیں، ہمیں بھٹو صاحب نے بھیجا ہے، اور آپ کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں 1 مئی کا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ریلی نکالنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی قیادت مزدوروں کے حوالے سے، کیونکہ مزدوروں کا استحصال ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، تو یہ ایک دکھتی رگ تھی جس پہ انہوں نے ہاتھ رکھا۔ جب ہم نے یہ کنوے کیا میسیج ان کو، تو انہوں نے کہا او نہیں کیڑی یوم مئی، اچھا تو کہ بات ہی نہ ہو ان کے بارے میں، کوئی دن ہی نہ رکھا جائے، ان کے لیے بات ہی نہیں ہونی چاہیے، وہ بات کرنا نہیں چاہتے تھے، یہ ایک نیا شوشہ تھا ان کے لیے۔ بہرحال ہم نے وہ کیا اور بھٹو صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے پھر ہمیں ریفیوز کیا، ہم پھر واپس آ گئے، واپس آ کے کہا تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم 1 مئی کا اعلان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پارٹی کی بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی بار 1 مئی منانے کا اعلان کیا، ٹھیک ہو گیا، اور پھر وہ جد و جہد مزدوروں کو پلیٹ فارم پہ۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ آغاز تو ہو گیا، بھٹو صاحب کے دور سے آغاز ہو گیا، پہلے تو ہم شکاگو کے مزدوروں کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا کے بہت سارے ممالک میں منایا جاتا تھا، پھر پاکستان میں بھی یہ مطلب اس طرح کی چیزیں شروع۔ شکاگو کے مزدوروں کی بھی ایک لمبی خون ریز داستان ہے۔ بالکل، امریکہ ہمیشہ سے ہی غاصب رہا اور استحصالی قوتوں کا جو تھا ترجمان رہا، بالکل ظالم قوتوں کا، اور اس کا تشدد پر ہی بالکل پہلے بھی تھا اور آج بھی پاور پالیٹکس وہ کرتے ہیں۔ امریکہ کے ہب شکاگو میں 1886 میں مزدوروں نے جب چیمبر آف کامرس نے اپنی آرگنائزیشن کو ایکٹیویٹ کیا، تو مزدوروں نے سوچا ہمیں بھی یہ ایسی کوئی شکل اختیار کرنی چاہیے کہ مزدوروں کی کوئی یونین بن جائے اور ہم ایک پلیٹ فارم بن جائے۔ تو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے شکاگو کے ہب جو فیکٹری ایریا کہلاتا ہے، جس میں بہت بڑی تعداد میں مزدور کارخانے تھے اور لیبر تھی، وہاں پر انہوں نے ایک پرامن جلسہ کرنے کی، کنونشن کرنے کی کوشش کی۔ وہ کنونشن جو ہوا تو وہ وہاں کی جو تھی مارکیٹ، اس کے اندر وہ منعقد کیا گیا۔ انہوں نے اس پارٹیسپیشن اس کرنے کے لیے، اہتمام حجت کے لیے یا پریکاشنری میئرز اڈاپٹ کرتے ہوئے سفید جھنڈے اٹھا لیے جو امن کا نشان ہے۔ امن کا نشان ہے کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم صلح چاہتے ہیں، ہم بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے حقوق کے جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، ہماری امپلائر سے، مالکان سے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ہم جلسہ کر رہے ہیں اور ہم باہر نکل رہے ہیں، ہم پرامن طور پر یہاں پر میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے سائن کے طور پر انہوں نے سفید جھنڈے اس میٹنگ میں لہرائے اور ساتھ اپنے بیویوں بچوں کو بھی ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا، تاکہ وہ یہ یقین دلایا جائے کہ اگر ان کا تشدد معاملہ ہوتا، پروٹیسٹ کرنا مقصد ہوتا، تو پھر یہ بیوی بچوں کو ساتھ نہ لے کے آتے۔ صحیح، تو یہ میسج چلا گیا ان کو۔ لیکن جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے
وہ بندے کو کی عقل شعور معاف کر سوری پورے جو سرمایہ دار تھے انہوں نے کہا اگر ہم نے آج ان کو نہ دبایا اور ان کو سر اٹھانے دیا پاور بن جائے تو پھر یہ ایک پاور کس صورت اختیار کر جائیں گے. لہذا ہم نے ان کو اٹھنے دینے ہی نہیں دینا, آج ہی ان کا سر کو چل دو. تو ریاستی مشینری جو تھی, گورنمنٹ کا بھی ایٹیٹیوڈ یہی تھا, گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی کہ مزدوروں کو حقوق ملے, تو ساروں نے مل جل کر وہاں پر مزدوروں کے اوپر گولی چلا دی. بالکل چلا دی. مزدوروں کی سے پہلے مزدوروں نے کہا ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو لے کر آئے ہیں, بیوی بچوں کو لانے کا مقصد امن ہے, شانتی ہے, پیار محبت کی بات کرنے آئے ہیں, اپنے حقوق جائز حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. آپ باپ کا کردار ادا کرو, ہم اولاد کا کردار ادا کریں اور مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ مصالحت کریں. دریاب صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ سفید جھنڈے بھی تھے, وہ پورا جلسہ تھا, احتجاج تھا, یا پھر اپنی بات پہنچانے کے لیے وہ باہر نکلے تھے, بچوں کو بیویوں کو لے کے آئے تھے کہ گھر چلانے مشکل ہو گئے ہیں, ہمارے لیے کوئی آسانی کی جائے. ٹھیک ہے سر, اگر ہم گھر چلانا مشکل نہیں, 18 گھنٹے 19 گھنٹے کام لیتے تھے اور فیکٹریوں سے رات کو گھروں میں نہیں جا رہے. بالکل ایسا ہی ہے, لانگ آورز تھے. پھر اس کے بعد یہ آیا کہ اتنے گھنٹے جو ہے. سر مجھے یہ بتائیے, آج کا مزدور, آپ نے بھٹو صاحب کا بھی حوالہ دیا کہ اس وقت سے مزدور کے بارے میں باتیں ہونا شروع ہو گئی, یونینز بننا شروع ہو گئی, ہر پرائیویٹ یا پھر سرکاری ادارہ یونینز موجود ہے. آج کے مزدور کی سر کیا حالت ہے؟ آج کے مزدور کی زندگی کتنی آسان ہے, اور حکومت آج کے مزدور کے لیے کیا کر رہی ہے؟ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے, اور افسوس یہ ہے کہ اس کا جواب اتنا خوبصورت نہیں ہے. پاکستان میں آج مزدور کی حالت بڑی ابتر ہے. صحیح. مزدور کو اس کی محنت کے مطابق معاوضہ نہیں دیا جاتا. صحیح. مزدوروں کو ان کی جو محنت ہے, جتنے آورز ان سے کام لیا جاتا ہے اتنے آورز کی مزدوری نہیں دی جاتی. صحیح. 8 گھنٹے سے زائد اوور ٹائم دینا چاہیے. بالکل دینا چاہیے. لیکن اور جو بنیادی تنخواہ حکومت مقرر کرتی ہے نہیں ملتی وہ ان کو دینی چاہیے. پاکستان کی کسی فیکٹری میں, کسی ادارے میں آج 40,000 یا جو یہ کلیم کرتے ہیں حکومتی ادارے کہ ہم نے یہ بنیادی تنخواہ مقرر کر دی ہے, وہ نہیں دی جا رہی. پورے پاکستان کے مزدوروں میں بے چینی ہے, پریشانی ہے, لوگ خودکشیوں میں مجبور ہو گئے. اور آج جو ایران کے اوپر امریکہ کا اور اسرائیل کا جو حملہ ہے, اس نے اتنی معاشی اقتصادی طور پر حالات ابتر کر دیے, اور مہنگائی اس قدر عروج میں چلی گئی ہے کہ پاکستان کے مزدور کا جینا مشکل ہو گیا ہے, عزت سے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. وہ روٹی کو ترس رہا ہے, اگلے ٹائم کا کھانا نہیں ہے مزدور کے پاس, 4 وقت 3 وقت کا کھانا نہیں ہے, 2 وقت کا کھانا نہیں ہے, 1 وقت کا کھانا نہیں ہے. پتہ نہیں کس طرح مزدور زندگی گزار رہے ہیں. صحیح. اور سرمایہ داروں کے لیے, مزدوروں کے لیے حکومت نے جو مشینری مقرر کر رکھی ہے, جو ڈپارٹمنٹ مقرر کر رکھے ہیں, لائک لیبر ڈپارٹمنٹ, لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور دوسرے ادارے, وہ اپنا فرائض سر انجام نہیں دے رہے. صحیح. وہ جا کے فیکٹریوں میں, ملوں میں, اداروں میں, آرگنائزیشنز میں چیکنگ نہیں کرتے. وہ جاتے ہیں, اپنی رشوت کا پیسہ لیتے ہیں, ان کے ریٹ بڑھ گئے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں اور مزدوروں کو برے حال چھوڑا ہوا ہے, وہ اسی طرح رہتے ہیں. مزدوروں کو نہ عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے, نہ اداروں سے انصاف مل رہا ہے, نہ فیکٹری آنرز دے رہے ہیں. چاہیے یہ کہ یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں, پیار محبت سے کچھ دو کچھ لو. مزدور کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, سرمایہ دار جو ہے, آجر جو ہے, وہ اس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے, سرمایہ لگاتا ہے. تو یہ اس طرح گاڑی کے 2 پہیے چلتے ہیں. یہ گاڑی کے 2 پہیے اسی وقت چل سکتے ہیں جب مزدور خوشحال ہو, مزدور صحت مند ہو. آج مزدور کو اس کی صحت کے مطابق نہ ہیلتھ کی پالیسی پر عمل درآمد, جب وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے,
मजदूर तो भर्ती किए हुए हैं, उनसे काम तो लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें रिकॉर्ड में शो नहीं किया जाता। सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ और दूसरी मुराद नहीं मिल रही। बिल्कुल सर, मुराद नहीं मैं इसे कहूँगी बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया दरियाब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बड़ी प्यारी आपने बातें की हैं कि बातें तो बड़े अरसे से हो रही हैं लेकिन मजदूर की ज़िंदगी आज भी तंग है। फिर आपने कम से कम उजरत जो हुकूमत ने फिक्स कर रखी है वो प्राइवेट इदारों ने तो क्या देनी है, हुकूमत के अपने इदारे ऐसे मौजूद हैं, वो ऑरेंज ट्रेन है, वो LWMC है, वो मेट्रो बस सर्विस है, वहाँ पर भी जब थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर जो डेली वेजर्स हैं उनको भी हुकूमत की मुकर्रर करदा कम से कम उजरत नहीं मिलती। हमारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, मजदूरों की रजिस्ट्रेशन नहीं होती, भट्टों पे किस तरह से इस्तेहसाल मालिकान की जानिब से किया जाता है वो आज तक चल रहा है, लेकिन ये दिन भी सिर्फ बातें करते गुजर जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।